الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على السائر كوكبا، أو كما قال عليه السلام. علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں. علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے. آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا. برادران اسلام اور عزیزان طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض و وعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ کوئی واعظ ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا واعظ کروں. صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں. جیسے کہ آپ حضرات نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں و خطیبوں سے سنا ہوگا. اسی لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں. برادران اسلام، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی دوسرا اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے. اور اخروی علم کی فضیلت و اہمیت ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سوائے ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوق عطا کرتا ہے. اسی لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں. وہ کون سی شے ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکوں سے افضل بنایا؟ وہ کون سی شے ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سی شے ہے جس کی برکت کی وجہ سے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. برادران اسلام، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی السائر کوکبا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے مقابلے میں دوسرے مومن کے 700 درجات ظاہر ہونے لگے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی. لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. یہ صرف شیطان کا قریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان مردود جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان مردود جو ہمارے معاشرے کا دشمن ہے، وہ شیطان مردود جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. اپنی خوبصورتی اور رنگینی میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے: یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض.
ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आलिम के लिए जन्नत भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए समुद्र की मछलियाँ भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आलिम के लिए मलाइके भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा हाल यह है कि अंग्रेज़ों की चाल में फंस कर हम अपने तालीमात इस्लामिया को दूर कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा दीन साहबे के दीन के मानिद होता है, हमारी सोसाइटी इस्लाम के सोसाइटी के मानिद होती है, हमारी तहजीब मुसलमानों की तहजीब है। लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। जवा हो आज़म तो तारे भी टूट सकते हैं, जवा हो आज़म तो तारे भी टूट सकते हैं, कि ठहर नहीं कोई काम आदमी के लिए। और मुसाफिर अगर हिम्मत ना हारे, मुसाफिर अगर हिम्मत ना हारे, तो मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवारिस में, मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवारिस में, कि ठहर नहीं कोई काम आदमी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।